ہندوستان کے شہر دلی میں ایک طوائف گزری ہے جسے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے یہ نام یوں ہی نہیں دیا گیا بلکہ واقعہ ہی وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دہلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے ایک مرد مومن نے قتل کر دیا کیونکہ وہ جو کچھ کماتی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا، مگر جب وہ قتل ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان خودکشی کر گئے اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ جو امام مسجد پکڑا گیا تھا اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا تھا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گھر کی گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہی تھی۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آن پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئی۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا، کیونکہ وہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے۔ کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے اور اس لیے اہل محلہ نے نمازیوں کو حق پر سمجھایا اور ہماری بنا کوئی دلیل سنے دیوی صاحب کے والد سے مسجد کی امامت چھڑا لی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے ہمیں نکال دیا گیا۔ کئی دن اور راتیں ہم لوگوں نے سڑک پر گزاری۔ پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دہلی آ گئے۔ دل میں میرے والد صاحب اور میری ماں کے علاج کے لیے در در بھٹکتے رہے۔ میں دن بھر بھیک مانگتی رہتی۔ مجھے بھیک کے نام پر جو رقم ملتی اس سے ہم روٹی تو کھا سکتے، لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار اور بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دہلی آئے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی یہاں تک کہ صبح کاذب کے وقت اس کی جان نکل گئی، تو دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی تھی۔ یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی، تو توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا مطالبہ کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مکافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی بھی کو خاطر میں لائے نہ لاتے ہوئے دیوی کا جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے ہوئے پہروں گزر چکے تھے اور اس کا باپ دیوی کے واپس آنے کا منتظر بیٹھا تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا اور وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کی رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کا ہر حکم بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔ اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر وہ اس کی شرط نہ مانتی تو وہ اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گنوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کی بے گور و کفن لاش کو لے کر در در پھرنا تھا اور پھر اس کفن کے لیے در در سے بھیک جمع کرنا تھی۔ اس مجبوری سے مجبور ہو کر اس کاروباری شخص کی تمام تر شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لوٹ جانے کے عوض اور اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور، لاغر اور نحیف سا ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ریشہ آ چکا تھا۔ چند دنوں میں ہی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی پینے کے قابل رہا۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اسی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گنوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی اور اسی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد صاحب کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی قیمت اس نے اپنی موت تک چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا اور دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی پلاتی رہی۔
باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھے چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا اور یہ نام دیوی اس وجہ سے بھی پسند آ گیا، اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی اور اس رزق سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل سے مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قتل کی وجہ فتوے کو قرار دیا، مگر جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے دیوی کو قتل کرنے سے کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کر دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہو گیا تو دیوی نے اسے پیسوں کا تقاضا کیا، تو پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لے لی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانہ لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان تھا۔ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ اس سے روز محشر ہو جائے گا کہ مجھ جیسے گناہ گار کو مار کر وہ خود گناہ گار کتنا ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی، اور اس کی موت کے چند ماہ کے اندر اندر جن دو آئمہ اور ان کے خاندانوں نے خودکشی کی ہے۔ آپ جا کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات سے اور رقم سے چلتا تھا۔ دیوی کی ہی وجہ سے لوگوں میں ان کی سفید پیشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو ایک مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی تاکہ کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکیں یا وہ مر جائیں تو ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہیں امام مسجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی دو نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں چوری اور ڈکیٹی کرنا شروع کر دی۔ اگر دیوی زندہ ہوتی تو آج میں بھی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل بھی نہ ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔